اگر ایک آدمی نے نماز کھڑی تھی، بعد میں آیا، اس کی جو رکعت رہ گئی، جب وہ کھڑا ہوگا تو فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد رکعت پوری کرے گا۔ اگر پہلی رکعت چھوٹی تھی تو فاتحہ بھی پڑھے، سورت بھی پڑھے۔ جن کی نمازیں قضا ہیں سب سے پہلے توبہ کریں، اس کے بعد ہمت کر کے روزانہ قضا پڑھتے رہیں، نفل پڑھنا چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں قضا پڑھتے رہیں۔ قضا اسی طرح پڑھی جاتی ہے جیسے ادا پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولے اللہ کی اس پہ لعنت ہے، لعنت اللہ القاذبین، اس سے بڑی کوئی جزا ہے کہ لعنت شیطان پہ ہوئی ہے یا پھر ان لوگوں پہ ہے جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی 10 دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا اللہ اس کو جنت میں گھر دے کہ ہاں حدیث میں ہے، اور اس میں کوئی شک ہے؟ سورت اخلاص جو ہے سورت توحید ہے، 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، 10 دفعہ پڑھنے سے تو گویا 3 ختم کر دیے اس نے۔ ایسی حدیث تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آدمی اذان کے بعد دعا کرتا ہے اور درود پڑھتا ہے اس پر حضور کی شفاعت واجب ہوتی ہے۔ میرا بھائی یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بیان کر دیا تھا، پتہ نہیں آپ نے سنا نہیں یا سمجھا نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اونٹ کا پیشاب پینا بھی جائز ہے اور اونٹ کا دودھ بھی پینا جائز ہے، حلال۔ جب حلال ہے پینا جائز ہے تو وضو کیا کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو اونٹ کا پیشاب ہے وہ حلال۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث ہے حضور پاک کی، مدینہ منورہ میں کچھ لوگ آئے، کچھ دن رہے، ان کو آب ہوا موافق نہ آئی، ان کے پیٹ بڑھ گئے، ان کو استسقاء کی بیماری ہو گئی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ان کو جہاں صدقے کے اونٹ ہے اس باڑے میں بھیج دو، اور ان کو بھی فرمایا کہ فشربوا من البانھا وابوالھا، تم اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ انہوں نے پیا، وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ بدبخت منافق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صدقے کے مال پہ نگران تھا اس کو قتل کیا، اس کی آنکھوں میں بھی چھریاں ماری اور صدقے کے اونٹ بھی لے کے بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان کو پکڑا گیا اور وہ اسی طرح ان کو سزا دو، ان کی آنکھوں میں مسرائیاں پھیرو، اور ان کو سزا دی گئی اور دھوپ میں رکھا گیا حتیٰ کہ تڑپتے تڑپتے وہ مر گئے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ بیمار تھے، بطور علاج حضور نے فرمایا تھا، مطلقاً نہیں فرمایا تھا۔ تو بہرحال حنابلہ کے نزدیک وہ پینا جائز ہے، احناف کے نزدیک پینا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ مرد ہو یا بچہ ہو، جنازے کی دعا بڑی جامع ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، چھوٹا بڑا سب آئے، لیکن کچھ دعائیں مخصوص بھی ہیں کہ اگر پتہ ہو تو آدمی یہ بھی دعا کر سکتا ہے بچوں کے لیے کہ اللہم اجعلہ لنا سلفا واجرا۔ اسی طرح یہ دعا بھی کر سکتا ہے اللہم اجعلہ لنا ولوالدیہ ذخرا وشافعا ومشفعا۔ لیکن نہ ہو تو جو دعا مانگ رہے وہ سب کے لیے ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے میں ایک
پانی کا کنواں قبرستان کے قریب تھا. دینی جماعت والے رستے پہ جا رہے تھے تو ان میں سے ایک مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کنویں کا پانی نہ پئیں. تو کیا قبرستان کے قریب جو کنواں ہو اس کا پانی حرام ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا. کوئی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے مفتی صاحب نے منع فرمایا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قبرستان کے قریب کنواں کیوں ہے. قبرستان کے قریب ہو یا دور ہو، کنواں تو کنواں ہی ہے. اس کی کوئی وجہ ہوگی جو مفتی صاحب کے علم میں ہوگی جس کے لیے انہوں نے منع فرمایا. بکرا ہو یا اس کے پیشاب کے قطرے اگر کپڑوں میں پڑیں، احناف کے نزدیک وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو دھونا چاہیے. ایک لڑکی نے اپنی ماں کے علاوہ ایک عورت کا دودھ پیا ہے. اس عورت کے سوتیلے بھائی کے لیے رشتہ جائز ہے؟ سوتیلے بھائی نے تو کچھ نہیں پیا نا، اس نے پیا ہے تو اس کی وہ ماں ہے، اور اس کی جو اولاد ہے وہ اس کے لیے ناجائز ہے. اگر وہ اس کی اولاد نہیں کسی اور باپ کی اولاد ہے تو وہ تو منع نہیں ہے. جو مجھے سمجھ آیا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط سمجھاؤں. استخارے کا طریقہ تو یہ بھی ہے کہ ویسے بیٹھے بیٹھے دعا مانگنا، لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دن میں رات میں کسی وقت 2 رکعت نماز پڑھو اسی نیت سے کہ سنت استخارہ. جب نماز پڑھ لو پھر درود شریف پڑھتے رہو جتنا اللہ توفیق دے. اس کے بعد جو دعا ہے استخارے والی وہ کم از کم 3 دفعہ پڑھو. اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر. یہاں اپنے اس کام کا نام لیں. یہ دعا 3 دفعہ پڑھے اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ استخارے میں خواب نظر آئے یا آدمی رات نظر آ جائے تو آ جائے، نہ آئے ضروری نہیں ہوتا. استخارے کے بعد دیکھیں کہ دل کا رجحان کام کرنے کی طرف ہے یا نہ کرنے کی طرف ہے. اگر کرنے کی طرف ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ کام کر لیں، اور اگر دل نہیں مان رہا تو اس کام کو چھوڑ دیں. اصل استخارہ یہ ہوتا ہے. یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ کسی بزرگ سے استخارہ کروائیں، یہ سنت کے خلاف ہے. جس کا کام ہے وہ خود استخارہ کرے. اچھا، ایک مختصر استخارہ بھی ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا، ایک کام کرنا ہے تو اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی فاختر لی، اللہم خر لی فاختر لی، اتنا بھی کافی ہے. تہجد کی نماز جو ہے وہ 8 رکعت 4 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے جو سنت ہے، لیکن کوئی زیادہ پڑھے جائز ہے، کم پڑھے جائز ہے.